بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوچندی جمعرات تھی۔ طاہرہ بیگم معمول کے مطابق شاہ غازی کے مزار پر چادریں چڑھانے آئی تھیں۔ سبھی ساتھ تھے، بس معظم علی موجود نہیں تھے۔ ویسے بھی وہ کبھی کبھار ہی آ جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں شاہ غازی سے عقیدت نہیں تھی، بس وہ کاروباری آدمی تھے اور اپنی مصروفیتوں میں گم رہتے تھے۔ باقی نظم نثر، کچھ ملازم، عشیرہ سبھی ہوا کرتے تھے۔ شاہ غازی کے مزار سے کچھ فاصلے پر زبردست خیمے لگائے جاتے تھے۔ ایک خیمے میں 7 آئے ہوئے ملازم ہوتے تھے اور دوسرے میں طاہرہ بیگم دونوں بیٹیوں اور عشیرہ کے ساتھ۔ شکر ہے کہ عشیرہ کو ملازموں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، کم از کم اتنا خیال ضرور کر لیا جاتا تھا۔ آج بھی 12 سوا 12 بجے تک طاہرہ بیگم مزار اقدس پر فاتحہ خوانی کرتی رہی تھیں۔ چادریں چڑھائی گئی تھی، پھول چڑھائے گئے تھے، خیراتیں بانٹی گئی تھیں، لنگر تقسیم کیا گیا تھا۔ سوا 12 بجے وہ واپس آئی تھیں۔ سب تھک ہار گئے تھے، لیکن عشیرہ کو نیند نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی گرمیوں کا موسم تھا، فضا میں حبس کی کیفیت تھی اور موسم بہت ہی خراب ہو رہا تھا۔ عشیرہ خیمے میں اپنی جگہ لیٹی ہوئی سوچوں میں گم تھی۔ ماضی کی یادیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اور صحیح معنوں میں یہ یادیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں، چاہے وہ تلخ ہو یا خوشی سے بھرپور۔ انسانی ذہن کی میراث ہوتی ہیں۔ ابو اور امی زندہ تھے تو اس کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا تھا۔ ہر طرح کی خوشیاں اس کے لیے تھیں، لیکن تقدیر نے اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے۔ دونوں کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ عشیرہ ناسمجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے کافی دن تک یہ احساس رہا کہ امی ابو اس طرح نہیں جا سکتے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ واپس آ جائیں گے۔ مگر یہ ایک معصوم سوچ تھی، جانے والے بھلا کہاں واپس آتے ہیں۔ اسے بڑی تنہائی کا احساس ہوتا، لیکن اس کا کوئی حل اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اعظم علی بھائی پر جان نثار کرتے تھے۔ معظم علی بھی برے انسان نہیں تھے، لیکن ان کی بیگم ذرا مختلف مزاج کی حامل تھی۔ طاہرہ بیگم کی کبھی عشیرہ کی والدہ عمیرہ سے نہیں بنی، لیکن عمیرہ بیگم اچھے مزاج کی حامل تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر کو تماشا نہ بننے دیا، اور اچھے لوگ جلد ہی دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں۔ البتہ وہ عشیرہ کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے۔ لے دے کے دادی اماں تھیں، جنہوں نے عشیرہ کا بہت خیال رکھا تھا، اور ان کی زندگی تک طاہرہ بیگم عشیرہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکی تھیں۔ جیسے ہی دادی اماں کا انتقال ہوا، طاہرہ بیگم نے اپنے پرپرزے نکال لیے۔ شوہر ان کے قبضے میں تھے۔ معظم علی کی یہ مجال نہیں تھی کہ بیگم کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکے۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، لیکن طاہرہ بیگم کے دل کی گھٹن ایسے سکون نہیں پا سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے عشیرہ کو گھر کے ملازموں سے بدتر بنا دیا، اور وہ سلوک کیا اس کے ساتھ کہ دیکھنے والے بھی پناہ مانگے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں ایسی کیا نفرت بیٹھی ہوئی تھی۔ غالباً یہ بھی تھا کہ عمیرہ بیگم نہایت خوبصورت تھیں، اور ان کے مقابلے میں طاہرہ بیگم کچھ بھی نہیں تھیں۔ ایسی ہی ان کی دونوں بیٹیاں نظم اور نثر بھی تھیں۔ بے شک جوانی میں تو سبھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، لیکن عشیرہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا تھا کہ دیکھنے والے عش عش کر رہے۔ خوبصورت ماں کی خوبصورت بیٹی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے مکمل طور سے بے نیاز، سادہ سے مزاج کی حامل، اور اس کی سادگی ہی اسے لے ڈوبی۔ اس کی طرح نظم اور نثر بھی جوان ہو گئی تھیں۔ یہ طاہرہ بیگم کی بیٹیاں تھیں، اور طاہرہ بیگم ان دونوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں تھیں۔ معظم علی نے بھی طاہرہ بیگم کے کہنے سے اپنے کچھ دوستوں سے اس بارے میں بات کی تھی۔ چنانچہ مالی طور پر انہی کے ہم پلہ ہاشم خان صاحب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ بیگم ہاشم اور بیٹا ظفر خان بھی آیا تھا۔ نظم اور نثر دونوں کو بنا سنوار کر سامنے لایا گیا تو ہاشم خان نے مسکرا کر کہا، آپ نے دونوں بیٹیوں کے نام خوب رکھے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی نظم زیادہ خوبصورت ہے یا نثر۔ دونوں آپ کی بچیاں ہیں۔ معظم علی نیاز مندی سے بولے۔ اتنی دیر میں ہی عشیرہ کولڈ ڈرنک لے کر آ گئی۔ ہاشم خان اور خاندان کے سبھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ معمولی قیمت کے کپڑے کا سادہ لباس پہنے ہوئے، الجھے ہوئے بال، سلگتا چہرہ، اس قدر دلکش اور اس قدر پرکشش کہ انسان آنکھ جھپکانا بھول جائے۔ پرکشش جسامت۔ کولڈ ڈرنک سب کو پیش کیا، پر ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر کسی کو نہ دیکھا۔ اسی طرح گردن جھکائی چلی گئی، اور سب دیکھتے رہ گئے۔ خود ہاشم خان نے پوچھا، یہ کون تھی؟
طاہرہ بیگم چونک پڑیں۔ انہیں ایک دم سے احساس ہوا کہ ہاشم خان کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ جلدی سے بولی، وہ عزیز ہے ہماری، بس ساتھ ہی رہتی ہے۔ شادی شدہ ہے؟ نہیں، بس کام دھندہ کرتی ہے، ملازمہ تو نہیں ہے نا؟ بس ملازمہ ہی سمجھ لیجیے۔ ہاشم خان کو ایک دم احساس ہو گیا کہ ان کا تجسس طاہرہ بیگم کو پسند نہیں آ رہا، چنانچہ خاموش ہو گئے۔ لیکن واپسی پر عشیرہ ہی گفتگو کا موضوع تھی۔ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے، خاندان کی ہی بچی لگتی ہے مگر کس قدر حسین ہے۔ بیٹے نے شرماتے شرماتے ماں باپ سے کہا، امی اس کے لیے بات چلائیے، میں تو خود رنگ رہ گیا ہوں، ذرا معلومات تو کریں بیگم کون ہے؟ ویسے طاہرہ بیگم کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ ہمارا تجسس انہیں پسند نہیں آیا۔ پاپا، نہ نظم نظم ہے نہ نثر نثر ہے۔ آپ اگر میرے لیے اس گھر میں بات کریں تو صرف اس لڑکی کے لیے، میں معلوم کر لوں گی۔ صغیرہ کی ماں اسی کے گھر تو ملازم ہے، صغیرہ سے کہوں گی کہ اپنی ماں کو بلا کر لائے۔ بیگم ہاشم خان نے کہا، صغیرہ نامی لڑکی انہی کے گھر کام کرتی تھی، چنانچہ وہ اپنی ماں کو بلا لائی تو صغیرہ کی ماں نے پوچھ گچھ کے دوران کہا، بس جی، خون سفید ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے، وہ ان کے گھر کی بچی ہی ہے، میں تو بہت دن سے وہاں ملازم ہوں جی۔ اس کے ماں باپ کار کی ٹکر سے مر گئے تھے، ہمارے بڑے صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، یہ ایک ہی بیٹی ہے، عشیرہ ہے اس کا نام، کم بختوں نے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، بہت ہی صابر شاکر بچی ہے، اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ طاہرہ بیگم نے تو اس سے بیر باندھ رکھا ہے، حالانکہ ہم لوگ بھی ہیں گھر میں سارے کام کرنے کے لیے، پر طاہرہ بیگم اس سے ایسے کام لیتی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کا جی چاہتا ہے۔ ظفر خان نے بھپڑے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جو کچھ بھی کریں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے گھر لے آئیں، گڑبڑ تو بہت کریں گے وہ لوگ۔ جیسا کہ صغیرہ کی ماں نے بتایا کہ طاہرہ بیگم نے اسے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی وجہ ہی ہوگی، دولت جائیداد کا چکر انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اگر دونوں بھائی تھے تو یقیناً دونوں کی دولت بھی برابر ہوگی۔ بیچاری بچی کو اسی لیے طاہرہ بیگم نے نوکر بنا کر رکھا ہے کہ کبھی وہ سر نہ اٹھانے پائے۔ بیگم ہاشم خان نے جب طاہرہ بیگم پر اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ چراغ پا ہو گئیں۔ نہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، پہلے اپنی بچیوں کا رشتہ کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے تو نکال رکھیے گا، ہمیں اس کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ بیگم ہاشم خان نے بہت سر مارا۔ ظفر خان نے بھی اپنے طور پر کوشش کی مگر بات نہیں بن سکی۔ دادی اماں اگر زندہ ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن بیگم ہاشم خان کو اس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا کہ پھر بھلا وہ کیا ادھر کا رخ کرتی۔ ظفر خان کا بھی کوئی سلسلہ تو تھا نہیں، چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ البتہ اب نظر اور نثر بھی اس سے برگشتہ ہو گئی تھی اور ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی۔ ادھر طاہرہ بیگم نے اس سے سختیاں شروع کر دی تھی، لیکن صغیرہ بیگم کی ماں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ تھا، وہ صابر و شاکر تھی اور اس نے اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا، نوکروں کی طرح ہی اسے ساتھ رکھا جاتا تھا اور اس نے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی تھی۔ رہی صحیح کسر مشیرہ بیگم نے پوری کر دی۔ طاہرہ بیگم کی بہن تھی، بیوہ ہو گئی تھی، اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھی، بات بات پر ناک بھو چڑھانا ان کی عادت تھی۔ دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہاں سے دل اکتایا تو بہن کے پاس آ گئی۔ بس بے مثال شخصیت کی مالک تھی، کسی نہ کسی عذاب کے طور پر نازل رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا، اور یہاں آ کر انہیں علم ہو گیا تھا کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جسے زیر عطاف لایا جا سکتا ہے۔ طاہرہ بیگم خیر جو کچھ بھی تھی، لیکن ان سے کہیں زیادہ ظلم و ستم مشیرہ بیگم نے عشیرہ پر توڑ رکھے تھے، اور وہ طاہرہ سے زیادہ خالہ مشیرہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ یہ تھی ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھیں، ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزارا تھا اسے یاد کر کے دل کو ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر لیتی تھی، ورنہ بعد میں پھر وہی۔ اس وقت بھی سب گہری نیند سو گئے تھے لیکن وہ جاگ رہی تھی، فضا میں حبس کی کیفیت بھی تھی اور خیمے کے اندر نہ جانے کیوں عجب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خیمے سے باہر نکل آئی۔ قرب و جوار میں روشنیاں بجھ چکی تھیں، مزار شریف کی روشنیاں بھی بجھا دی گئی تھیں، بس بلندی پر ایک پیلے رنگ کا بلب روشن تھا جو تھوڑے سے حصے کو مدھم سی روشنی دے رہا تھا۔ یا پھر کہیں کہیں زائرین کے ڈیرے
جن میں سے چند نے لالٹین جلا رکھے تھے اور شاید عبادت کر رہے تھے۔ وہ تھوڑی سی آگے بڑھی اور یوں ہی چند قدم پیدل چل پڑی۔ ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ دن کی روشنی میں نظم اور نثر خیمے سے نکلی تھیں تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ پھر وہ دونوں ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھیں اور کسی سوراخ میں جھانک رہی تھیں۔ وہ بھی قریبی پہنچی تو اس نے بھی وہ روح فرسا منظر دیکھا۔ کوئی قبر تھی جو کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے مردے کا کفن جھانک رہا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کے دل پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ وہ کچھ اور پیچھے آ گئی۔ نظم اور نثر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی، لیکن وہ منظر اس کے ذہن میں نقش رہا تھا۔ وہ قبر زیادہ دور نہیں تھی جس میں اس نے مردے کو دیکھا تھا۔ دور سے ہی وہ کھڑے ہو کر اس قبر کی طرف اور پھر آس پاس کی قبروں پر نگاہیں دوڑانے لگی۔ اسی وقت پیچھے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی بے اختیار بھاگا چلا آ رہا تھا اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھی، چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، اب نہیں کروں گا، چلا جاؤں گا ولی۔ یہ ایک نیم زنانہ اور نیم مردانہ آواز تھی۔ دوڑتے ہوئے قدم اس کے قریب آئے اور وہ چونکہ راستے میں آ گئی تھی اس لیے ایک انتہائی زوردار دو ہتھڑ اس کی پشت پر پڑے۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ دوڑنے والا اپنی دھن میں آگے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ عورت تھی یا مرد، لیکن وہ آوازیں اس کے منہ سے برابر نکل رہی تھی۔ ادھر عشیرہ گرنے لگی تو اچانک کسی نے اسے بازوؤں سے تھام لیا اور پھر ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، بسم اللہ۔ پھر وہی سرگوشی ابھری، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں، جائیے، برائے کرم اندر جائیے۔ اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑ دیں۔ اسے سنبھالنے والے کا لمس ضرور محسوس ہوا تھا، لیکن نہ شکل نہ جسم کا ہیبلا، ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ جب اس کا توازن قائم ہو گیا تو وہ سخت دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا جس نے اسے نہایت نرم لہجے میں اندر جانے کی تلقین کی تھی؟ وہ کہاں گیا؟ آس پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کو یوں لگا جیسے اس پر برف کا برادہ پھینک دیا گیا ہو۔ پورے بدن میں شدید سردی کی لہر دوڑنے لگی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے خیمے کی طرف واپس چل پڑی۔ بامشکل تمام گرتی پڑتی خیمے تک پہنچی اور گڑاب سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کا سینہ دھوکنی بنا ہوا تھا، حالانکہ نہ دوڑتی ہوئی آئی تھی نہ بہت دور سے آئی تھی، پھر بھی سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اندر سب گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے آ کر بستر پر بیٹھ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ پکڑ لیا۔ ہائے اللہ، کون تھا؟ کوئی تھا تو نظر کیوں نہیں آیا تھا؟ اور یہ گزرگاہ کیسی تھی؟ وہ کون تھا جو چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی چیختا ہوا گزر رہا تھا؟ رات کی اس تاریکی میں کسی کو کیا مشکل پیش آئی تھی؟ پھر اسے وہ واقعات یاد آ گئے جو یہاں کے بارے میں کیے جاتے تھے۔ جن زادہ لڑکیوں کو یہاں علاج کے لیے لایا جاتا ہے، مزارات پر حاضری دی جاتی ہے، ان کے لواحقین ساتھ آتے تھے اور پھر جب ان کی سن لی جاتی تو پھر انہیں ہدایت ہوتی کہ وہ فلاں مزار سے فلاں مزار تک جائیں اور وہاں جا کر حاضری دیں۔ ان کے اوپر جو بھی سائے ہوتے تھے انہیں سرزش کی جاتی تھی کہ وہ ان کے وجود کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر انہیں سزائیں ملتی تھیں، چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی۔ اسی سزا کے نتیجے کی آواز ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہی تمام باتیں سوچتی رہی۔ اسے ایک اور واقعہ یاد آیا جب دادی اماں حیات تھیں اور ایک مرتبہ وہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ جس جگہ گئے ہوئے تھے وہ حویلی نما جگہ تھی اور وہاں ایک بہت ہی بڑا باغ تھا جو حویلی کے احاطے میں ہی تھا، لیکن وہاں جھاڑ جھنکار کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نگاہ اس جگہ کو دیکھا تو وہ اسے اتنی ہیبت ناک لگی کہ وہ وہاں سے فوراً ہی بھاگ آئی۔ دادی اماں نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو بولی، کہاں گئی تھی پگلی؟ دادی اماں، اس طرف ایسی بری جگہ ہے، اللہ توبہ اللہ توبہ، ایسی نحوست برستی ہے کہ آپ ادھر جاؤ تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے جھاڑ جھنکار آپ کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ تجھے خدا سمجھے، وہ حویلی کا آسیب زدہ حصہ ہے، ماں جنہ کا بسیرا ہے، حویلی کا کوئی بھی بندہ ادھر نہیں جاتا، تبھی تو وہ جھاڑ جھنکار پڑے ہوئے تھے اور تو کھلے بالوں وہاں چلی گئی۔ ایک تو اللہ رکھے اس کالی گھٹاؤں کے شہر کو، بال ہیں کہ طوفان کی طرح امڈے چلے آ رہے ہیں۔ اری دیوانی، کہتی ہوں کہ انہیں باندھ کر رکھا کر، کھلے بال ویسے بھی آسمان تلے نہیں جانا چاہیے، اور پھر تیرے یہ بال تو اللہ توبہ،
اللہ توبہ، کٹوانے کو بھی دل نہیں چاہتا، بال ہے کہ قیامت۔ اور یہ حقیقت تھی کہ اس کے بال اتنے زیادہ گھنے اور لمبے تھے کہ ہر لڑکی اور عورت اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بی بی، یہ بال بڑھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتی ہو؟ وہ طریقہ اختیار کرتی تو بتاتی۔ احمقوں کی طرح پوچھنے والے کی صورت دیکھتی رہ جاتی تھی۔ دادی اماں نے اس سے کھل کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اپنے انہی بالوں کا شکار ہو جائے گی، کوئی ہوا لگ جائے گی اسے، کوئی سایہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوا اور سایہ اس کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا تھا۔ آج جو یہ سب کچھ ہوا تھا، اس نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ طرح طرح کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آئی، اور جوانی کی یہی دین ہوتی ہے، نیند ہے کہ سر پر سوار رہتی ہے۔ کیسی ہی کوئی مشکل، کیسی ہی کوئی بات ہو، بس نیند آنکھوں میں گھسی اور پٹ سے آ گئی، سو وہ بھی گہری نیند سو گئی تھی۔ دوسری صبح واپسی تھی، حاضری کا دن ختم ہو گیا تھا، چنانچہ تیاریاں ہوئی اور طاہرہ بیگم اپنی بیٹیوں اور ملازموں کے ساتھ واپس چل پڑی۔ ان کی کوٹھی بھی بہت شاندار تھی۔ معظم علی صاحب بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بھائی بھاوج کی موت کے بعد بڑے آرام سے وہ پوری جائیداد اور دولت ہڑپ کر گئے۔ بیوی کے غلام تھے، اس لیے بیچاری عشیرہ بھی بس جی ہی رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں ضم کر لیا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کر رہے تھے، باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ عشیرہ نے اداسی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لو کا تھپیڑا جیسے اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کا چہرہ تمتما کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا، اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھی۔ ٹھیک 4 بجے اسے باورچی خانے کی طرف چل پڑنا تھا۔ شام کی چائے کا وقت 5 بجے کا تھا۔ گویا بھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے موجود تھے، اور یہ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس سے زیادہ کام لینے میں طاہرہ بیگم بڑی خوشی محسوس کرتی تھی۔ نظم اور نثر بھی اب اس راستے پر چل پڑی تھی، چنانچہ وہ بھی اس کے لیے کام کی تلاش میں رہتی تھی۔ اسے اس کے حسن کی یہی سزا دی جا سکتی تھی۔ کوئی بھی کام اس وقت بھی اس کے سپرد کر دیا جاتا، اور کچھ نہ سہی تو کم از کم طاہرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں ہی دبانے ہوتے تھے۔ لیکن اس میں بھی پوری سیاست کارگر تھی، یعنی اگر اس وقت اسے طاہرہ بیگم کے پاؤں دبانے پڑتے تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کے کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ چہرہ کوسے قزح کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفیدی میں ایسی گلابی گھلی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کی نگاہیں ہٹنے کا نام نہ لے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئینے کے پاس پہنچ گئی، اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں طعنے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن۔ اس کی زندگی میں یہ پورا فارمولہ موجود تھا، لیکن اس کا حسن شاید اس فارمولے کے لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ اس سٹوری کا نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لازمی سے لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔